بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈیئر انگلش لرنرز، میں آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوں. آج ہم ذکر کریں گے انگلش میں تعزیت کے لیے کون سے ایکسپریشنز اور کون سے فقرات جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. فرسٹ آف آل کنڈولنس کہلاتا ہے تعزیت جو ہے، اور تھوڑا سا اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر تو ہم تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں لکھ کر، تو اس میں گنجائش یہ ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کو لمبا کر کے لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم بول کر اظہار کر رہے ہیں تو فقرات ایسے ہونے چاہیے جو صورتحال کے مطابق مؤثر ہوں اور اس میں پوری کیفیت جو ہے وہ ظاہر ہو. یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نوعیت کا تعلق ہے آپ کا اس شخص کے ساتھ جس سے آپ تعزیت کر رہے ہیں. تو ہم دیکھیں گے. پہلے میں کچھ ایسے فقرات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں جس کو آپ بول بھی سکتے ہیں اور لکھ کر بھی، اگر آپ میسج بھیجنا چاہتے ہیں یا آپ پوسٹ کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کے کسی فورم پر، کر سکتے ہیں. آخر میں کچھ ایسے فقرات آپ کی خدمت میں رکھوں گا جو زیادہ بول کر ان کا اظہار کرنا جو ہے وہ بہتر ہے. تو شروع کرتے ہیں جی. سب سے پہلے اور بڑا کیجول سا انداز وہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں I'm sorry to hear about your loss. I'm sorry. Sorry کا لفظ جو ہے ایک ایسی سچویشن ہے، ایسا لفظ ہے جو کسی بھی سچویشن میں ہم یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کیجولی کسی کے ساتھ اظہار تعزیت کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے. I'm sorry to hear of your loss. نیکسٹ فقرہ یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں I'm stunned by this news. بعض اوقات آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کچھ خبریں ایسی آتی ہیں جو آپ کو بالکل آپ ہکا بکا رہ جاتے ہیں، آپ صدماتی کیفیت میں ہوتے ہیں. اگر آپ اس کیفیت میں ہیں تو بہتر ہے آپ کہیں گے I'm stunned by this news. I'm very sorry for your loss. اب آپ نے دیکھا کہ یہاں فرق کیا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ stunned کا لفظ استعمال ہوا ہے، صدمے کا ذکر ہوا ہے، تو sorry جو ہے وہ very sorry میں بدل گیا ہے. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں I love you and I'm here for you. اب یہ جو فقرہ ہے I love you and I'm here for you، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہیں فرینڈشپ کے حوالے سے یا رشتے کے حوالے سے. تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں I love you and I'm here for you. مجھے آپ سے پیار ہے اور میں یہاں آپ کے لیے ہوں. اب وہاں موجودگی ضروری نہیں ہوتی کہ آپ موجود ہوں تو یہ کہہ سکیں. آپ میسج بھی کر سکتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ہوں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بے نفس نفیس وہ فیل کر رہا ہوں جو آپ فیل کر رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں پلیز نو دیٹ یور فرینڈز لو یو اینڈ دے آر ہیئر فار یو. اگر آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایک طبقے کو، ایک گروپ کو، دوستوں کو اور رشتہ داروں کو، کچھ اور لوگوں کو، تو آپ کہتے ہیں پلیز نو دیٹ یور فرینڈز آر ہیئر فار یو اینڈ دے آر ود یو. جان لیں برائے مہربانی کہ آپ کے دوست یہاں آپ کے لیے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ مورل سپورٹ، بہت اچھی مورل سپورٹ جو ہے وہ دیتے ہیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ ایک بڑا رسمی سا جملہ ہے My deepest sympathies to you and your family. My deepest condolences. میری گہری ہمدردی، میری گہری تعزیت جو ہے وہ آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے. یہ بڑا سمپل سا فقرہ ہے اور بہت عام چلتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ رسمی جملوں کو بولنا چاہتے ہیں یا آپ کچھ نئی بات جو ہے وہ کہنا چاہتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں My thoughts and prayers are with you in this time of grief. دیکھیں تھوڑا سا یہ غیر رسمی ہوگا. میری سوچیں اور میرے جو جذبات ہیں وہ آپ کے لیے ہیں اس صدمے کے لمحے میں. My thoughts and prayers، دعائیں. My thoughts and prayers are with you in your time of grief. دکھ کے آپ کے اس لمحے میں، دکھ کے اس لمحے میں میری دعائیں اور میری جو سوچیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں I'm so sorry for your loss. I'm going to miss him or her very much. اب ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہ مرد ہے یا عورت ہے جو فوت ہو گیا. اگر آپ بہت قریب اس کے رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ قسم کا اظہار کرنا ہے. اس سلسلے میں چند مزید ایکسپریشنز ہیں، وہ یہ ہے Words can't describe how sorry I am at this loss. You are in my prayers. الفاظ بیان نہیں کر سکتے کہ مجھے کتنا دکھ ہے آپ کے نقصان پر،
آپ میری دعاؤں میں شامل ہیں. Words can't describe how sorry I am at this loss. You're in my prayers. اور ایک سینٹنس یہ بھی کافی اچھا سینٹنس ہے. As you go through the difficult time, remember that you are so loved. جب کہ آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں یاد رکھیں کہ آپ سے پیار کرنے والے بہت ہیں. As you go through this difficult time, remember that you are so loved. اور اگر آپ کسی اپنی خواہش کا جب اظہار کرتے ہیں کسی کے دل کو سکون دینے کے لیے دکھ میں تو آپ کہتے ہیں I wish I could be there to comfort you as you grieve. I'm holding you in my heart. میری یہ خواہش ہے کہ میں وہاں ہوتا آپ کے دل کو دکھ کے اس لمحے میں سکون دینے کے لیے اور میں آپ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہوں. یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی کے پاس نہیں ہوتے. اور اگر آپ ایک مکمل اسلامک میسیج کہنا چاہتے ہیں یا بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں may Allah ease his or her. یہاں پہ فرق ہے اگر وہ مرد ہے تو his, عورت ہے تو her. way to salvation and bless him with Jannah. آمین. may Allah ease his or her way to salvation and bless him with Jannah. آمین. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے نجات کے رستے آسان فرمائے اور انہیں جنت سے نوازے. آمین. یہ تمام جو میسیجز انگلش کے جو میں نے پہلے لکھے ہیں اگر وہ آپ کسی کو بھیجنا چاہیں اور اگر آپ بول کے کہنا چاہیں تو آپ ان تمام کے ساتھ ایک چھوٹا سا جملہ لگا سکتے ہیں اور وہ ہے may Allah bless him or her with Jannah. may Allah bless him or her with Jannah. اس سبق کے آخر میں چند جملے جو ہیں وہ آپ کو مزید انگلش میں بتانا چاہتا ہوں جو بہت افیکٹو ہیں کسی کے ساتھ کنڈولنس کرنے کے لیے, تعزیت کرنے کے لیے. اس میں پہلا I hope you feel surrounded by much love. میں امید کرتا ہوں کہ آپ بہت ساری محبت جو ہے وہ آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیں. یہ ایک اچھا جملہ ہے چھوٹا سا جو آپ بول کے کہہ سکتے ہیں I hope you feel surrounded by much love. اور آپ کہہ سکتے ہیں sending healing prayers and comforting hugs. I'm so sorry for your loss. میں آپ کے لیے آپ کی آسودگی کے لیے دعائیں بھیج رہا ہوں اور بہت ساری محبت. hugs بیسیکلی معانقہ کرنا ہوتا ہے, کسی کو گلے لگانا ہوتا ہے, اور مجھے آپ کے نقصان کا بہت دکھ ہے. sending healing prayers and comforting hugs. I'm so sorry for your loss. اور آخر میں ایک جملہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن بہت افیکٹو ہے, اور وہ آپ جو بھی شخص جو ہے وہ فوت ہو, وہ کسی کا والد ہو, والدہ ہو, بہن ہو, بھائی ہو, دادا دادی یا نانا نانی, اس کا ذکر کر کے آپ جو ہے نا وہ بول سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے I was saddened to hear that your grandfather passed away. تو یہاں ہم نے گرینڈ فادر کی مثال لی ہے. I was saddened to hear that your grandfather passed away. My thoughts are with you and your family. مجھے بہت دکھ ہوا سن کر آپ کے دادا یا آپ کے نانا کی وفات کا, اور میری جو سوچیں ہیں, دعائیں ہیں بیسیکلی, وہ آپ اور آپ کی فیملی کے ساتھ ہیں. تو اس طرح سے یہ تمام جملے جو ہیں وہ بہت مؤثر ہیں اور بہتر طریقے سے آپ ان کو ایسے مواقع پہ استعمال کر سکتے ہیں. I wish you a wonderful day.